ضمنی الیکشن سے پہلے ہی ٹینشن، لاہور کے حلقہ پی پی 167 میں پی ٹی آئی اور نون لیگی کارکنوں کا تصادم، حکومتی امیدوار نذیر چوہان اور تحریک انصاف کے خالد گجر کے بیٹے زخمی، فریقین کے ایک دوسرے پر فائرنگ کے الزامات، ایس ایچ او جوہر ٹاؤن معطل، حملہ افسوسناک، نذیر چوہان کی گاڑی کو چھلنی کیا گیا، ویڈیوز کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا، عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ رات 2:45 بجے گھر جا رہا تھا، نامعلوم افراد نے روک کر بدتمیزی کی، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی، حملہ باقاعدہ سازش کے تحت کیا گیا، عمران خان نے قبضہ مافیا کو ٹکٹ دیا، پی ٹی آئی کو شکست سامنے نظر آ رہی ہے، ضمنی الیکشن کے موقع پر رینجرز تعینات کی جائے، نون لیگی رہنما نذیر چوہان کی پریس کانفرنس، سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ امپورٹڈ حکومت کی بربریت کی روایت پر قرار، نذیر چوہان نے پولیس کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے دفتر پر حملہ کیا، کارکن زخمی ہوئے، حماد حسر کا الزام، بوکھلاہٹ کے شکار حکمران اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو عدالت جائیں گے، یاسمین راشد کا اعلان۔ لاہور میں انتخابی مہم کے دوران تشدد اور فائرنگ پر الیکشن کمیشن کا ایکشن، سی سی پی او کو واقعے کی شفاف انکوائری کی ہدایت، تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی یقینی بنانے کا حکم۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی توانائی بچت پلان پر عمل درآمد، اسلام آباد میں مارکیٹیں، دکانیں، شاپنگ مالز رات 9 بجے بند ہوں گے، شادی ہالز کے لیے 10 بجے کا وقت مقرر، ریسٹورنٹس، پارک اور سینما گھر 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت، طبی مراکز، پیٹرول پمپس، بس سٹینڈز، تندور اور دودھ کی دکانوں کو استثناء، نوٹیفیکیشن جاری۔ توانائی بچت کی مہم پنجاب میں پہلے مرحلے کا کل سے آغاز، ابتدا لاہور سمیت بڑے شہروں سے ہوگی، بازار اور مارکیٹیں رات 9 بجے کے بعد نہیں کھل سکیں گی، شادی ہالز کو 10 بجے تک اجازت، ریسٹورنٹ 11:30 بجے تک کھلیں گے، میڈیکل سٹور اور پیٹرول پمپ پابندی سے مستثنیٰ قرار۔ پیٹف کی شرائط مکمل، وزیر اعظم کی آرمی چیف کو مبارکباد، جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ایک اور سیل کے قیام کے فیصلے کو بھی سراہا، قوم کو پاکستان کی جیت کے لیے کام کرنے والے ہر فرد پر فخر ہے، شہباز شریف کی سیل میں شامل سول ملٹری قیادت اور ٹیم کو شاباش۔ پاکستان کے ایکشن پلانز کی تکمیل پر فیٹف کا متفقہ اعتراف قابل قدر، امید ہے معائنہ ٹیم کے دورے کے بعد پاکستان گرین لسٹ سے نکل جائے گا، اہداف پورے کرنے پر پوری ٹیم تعریف کی مستحق ہے، ایف اے ٹی ایف کے اقدام سے پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھے گا، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا رد عمل۔ وزیر اعظم کا شعبہ صحت پہ بہتری کے لیے اقدام، ملک کی سی پی آر ٹریننگ کے انعقاد کا فیصلہ، شہباز شریف کی سربراہ اسٹریٹجک ریفارمز کو فوری اقدامات کی ہدایت، ایمرجنسی حالات میں جان بچانے والی بین الاقوامی معیار کی تربیت لاکھوں زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہوگی، سلمان صوفی پر امید۔ صدر مملکت نے الیکشن ترمیمی بل دستخط کیے بغیر واپس بھجوا دیا، ایک دہائی سے ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے معاملے سے منسلک ہوں، ٹیکنالوجی آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کا ادھورا خواب پورا کر سکتی ہے، مجوزہ قوانین کی نوعیت رجعت پسندانہ، بحیثیت صدر مجلس شورا کے منظور کردہ بل پر دستخط نہ کرنا تکلیف دہ امر ہے، آئین کی پاسداری کرتا رہوں گا، عارف علوی کا موقف۔ پری مونسون جاری، ملک کے مختلف حصوں میں بارشیں، رحیم یار خان، حاصل پور، چیچا وطنی سمیت کئی شہروں میں جل تھل ایک، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں مزید بادل برسنے کا امکان، محکمہ موسمیات نے 21 جون کو کراچی میں بھی رمجھم کی پیش گوئی کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، تحریک انصاف کا آج ملک گیر مظاہروں کا پروگرام، پی ٹی آئی اسلام آباد کے F9 پارک میں احتجاج کرے گی،
لاہور، کراچی، پشاور اور دیگر شہروں میں عمران خان کا خطاب بڑی اسکرینوں پر دکھایا جائے گا۔ ہمارے دور میں پیٹرول کی قیمت ذرا سے بڑھنے پر بھی یہ مہنگائی مارچ لے کر پہنچ جاتے تھے، اب خود عوام پر بم پھینک رہے ہیں۔ اگر حکومت نہیں سنبھال سکتے تھے تو سازش کیوں کی؟ تیل، بجلی اور گیس مہنگا ہونے سے نچلا طبقہ پس کر رہ گیا۔ لوگ اس وقت غصے سے بھرے بیٹھے ہیں۔ عمران خان کا ایک بار پھر رجیم چینج کی تحقیقات پر زور۔ خان صاحب، لوگ آپ کا جھوٹا اور منافقانہ چہرہ پہچانتے ہیں۔ عوام مہنگائی، معاشی تباہی اور بے روزگاری کے ذمہ داروں کی کال پر کیوں نکلیں؟ قوم ملک کو تاریخی مقروض کرنے والوں کا ساتھ کیوں دے؟ عوام ملک کو تقسیم کرنے والوں کے ساتھ کیوں نکلیں؟ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ NA 240 کراچی میں ضمنی الیکشن، تحریک انصاف کا نتائج کل عدم قرار دینے کا مطالبہ۔ 8% ٹرن آؤٹ عوام کے انتخابی عمل سے لا تعلقی کے اظہار کا ثبوت۔ تشدد اور دھاندلی زدہ انتخاب سے الیکشن کمیشن کے کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں۔ عمران خان کا سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں خطاب۔ سندھ کے 16 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ، پولنگ 24 جولائی کو شیڈیول۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے الیکشن کمشنر سے فوج اور رینجرز کی تعیناتی کے لیے تفصیلات طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس، چولستان میں سولر واٹر پلانٹس کے مجوزہ منصوبے کا جائزہ۔ نہر سے پانی کی سپلائی کے آپشن پر بھی غور کیا جائے۔ حمزہ شہباز کی گفتگو۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش بڑھانے کا پائلٹ پروجیکٹ تیار کرنے کی ہدایت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر کے ہوتے ڈپٹی اسپیکر اسمبلی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا، ایوان اقبال میں ہونے والی کارروائی غیر آئینی ہے، پرویز الہی کی گفتگو۔ خاتون سے دست درازی کا الزام، کراچی پولیس نے پی ٹی آئی رکن سندھ اسمبلی شبیر قریشی کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج، سندھ میں سول ڈکٹیٹرشپ قائم، پولیس وسطیت پر اتر آئی۔ حلیم عادل شیخ کا رد عمل، فوری رہائی کا مطالبہ۔ لاہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں سیٹھ عابد کی بیٹی کے قتل کا معاملہ، خاتون سمیت 2 گھریلو ملازمین گرفتار۔ ملزمہ رضیہ کے فہد نامی شخص سے تعلقات ہیں، دونوں نے جائے وقوع سے شواہد مٹانے کی کوشش کی، پولیس کا موقع۔ پاکستان کا جذبہ خیر سگالی، کراچی کی ملیر جیل سے 20 بھارتی ماہی گیر رہا، واہگہ بارڈر پر انڈین حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ ماہی گیروں کو سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ امریکہ میں ایک اور پاکستانی کے لیے بڑا اعزاز، زاہد قریشی نے پہلے مسلمان وفاقی جج کی ذمہ داریاں سنبھال لی، نیو جرسی ڈسٹرکٹ کورٹ میں خدمات انجام دیں گے۔